ڈائناسورس کے دور میں پانی نے ماحول کی تشکیل اور زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ آج ہم ڈائناسورس کے دور میں ڈائناسور اور پانی کے گہرے تعلق کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانیں گے، جس کی کڑیاں ہماری آج کی زندگی سے جا ملتی ہیں۔ میسوزوئک دور جو جوراسک اور ٹرائاسک اور کریٹیشیس دور پر مشتمل ہے، اس دوران زمین کے سمندر زندگی سے بھرپور تھے اور زمینی سیارے کے ایک بڑے حصے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ یہ قدیم سمندر مختلف سمندری رینگنے والے جانوروں جیسے ایکٹیوسورس، پلازوسورس اور موساسورس کے گھر تھے۔ براعظموں کے بڑے حصے اتلے سمندروں کے نیچے ڈوبے ہوئے تھے، جیسے شمالی امریکہ میں کریٹیشیس دور کے دوران ویسٹرن انٹیریئر سی وے۔ ان سمندروں نے مختلف سمندری زندگی کے لیے مسکن فراہم کیے اور اس وقت کی آب و ہوا اور جغرافیہ کو متاثر کیا۔ ڈائناسورس کے دور میں واٹر سائیکل آج ہی کی طرح تھا۔ بارش کے عمل نے پانی کی تقسیم کو سیارے بھر میں چلایا۔ یہ چکر سرسبز نباتات کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا، جس پر بہت سے ڈائناسورس خوراک کے لیے انحصار کرتے تھے۔ میسوزوئک دور کے دوران وسیع دریائی نظام موجود تھے جو زرخیز سیلابی میدان بناتے تھے، جہاں بہت سے ڈائناسورس پروان چڑھے۔ ان دریاؤں نے ضروری پانی کے ذرائع فراہم کیے اور پودوں اور جانوروں کے بھرپور ماحولیاتی نظام کی حمایت کی۔ سمندر اور بڑی جھیلیں ڈائناسورس کے دور میں آب و ہوا کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ پانی کی تقسیم نے درجہ حرارت کو معتدل کرنے میں مدد دی اور وسیع جنگلات اور متنوع نباتات کی نشو و نما کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا۔ ڈائناسورس کے دور کے سمندروں پر بڑے سمندری رینگنے والے جانوروں کا غلبہ تھا، جن میں سے کچھ بلند درجہ ڈائناسورس کے شکار تھے۔ ڈائناسورس کے دور میں ملنے والے بہت سے فوسلز تلچھٹ کی چٹانوں کی تشکیل میں پائے جاتے ہیں، جو کبھی پانی کے نیچے تھے۔ یہ ڈپازٹس قدیم ماحول اور موجودہ پانی کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ میسوزوئک دور کے بیشتر عرصے کے دوران زمین کی آب و ہوا آج کی نسبت گرم تھی، جس میں پولر آئس کیپس بہت کم یا بالکل نہیں تھی۔ اس برفانی کمی نے سمندروں کی سطح کو بلند کرنے میں مدد کی۔ ڈائناسورس اور قدیم مخلوقات میں خاص طور پر آبی یا نیم آبی زندگی کے لیے موافقت پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اسپینوسورس پانی میں شکار کرتے تھے اور کچھ ہیڈروسورس ممکنہ طور پر واٹر باڈیز کے قریب رہتے تھے۔ مردہ پودوں اور جانوروں بشمول میسوزوئک دور کی سمندری زندگی سے پیٹرولیم کی تشکیل میں مدد ملی۔ لاکھوں سالوں کے دوران یہ نامیاتی مواد سیڈیمنٹ کے نیچے دفن ہو کر تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ حقائق ڈائناسورس کے دور میں پانی کے ماحولیاتی نظام، مختلف قدیم مخلوقات کے رہائش گاہوں اور طرز زندگی کے بارے میں اور آب و ہوا میں اہم کردار کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ فی امان اللہ۔